امریکی فوج کی بدنام زمانہ جیل گوانتانامو بے میں ہر اس شخص کو قید کر دیا جاتا تھا جس پر امریکہ مخالف ہونے کا ذرا سا بھی شک گزرتا تھا۔ اس جیل میں قیدیوں سے غیر انسانی بلکہ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ گوانتانامو بے جیل کے زیادہ تر قیدی مسلمان تھے جنہیں 9/11 کے بعد دنیا کے مختلف ممالک سے گرفتار کر کے امریکہ لایا گیا تھا۔ وہاں مسلمان قیدیوں پر ظلم کے وہ پہاڑ توڑے گئے جسے بتایا یا سنایا نہیں جا سکتا۔ اس قدر غیر انسانی تشدد کے خلاف امریکہ کو دنیا بھر سے تنقید کا سامنا رہا اور امریکی صدر سمیت CIA کو معافی مانگنا پڑی۔ گوانتانامو بے جیل میں دنیا بھر سے پولیس افسران کو تعینات کیا جاتا رہا، مگر اپنے ممالک واپسی پر ان افسران کو آپریشن سے ہٹا کر ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں لگا دیا جاتا تاکہ ٹارچر کرنے کے جو طریقے وہ گوانتانامو بے سے سیکھ کر آئے انہیں اپنے لوگوں کے خلاف نہ آزما بیٹھے۔ مگر پاکستان میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سیاسی مخالفین کو سبق سکھانے کے لیے باقاعدہ اس پولیس آفیسر کو چنا گیا جو نہ صرف خود پسندی کا شکار ہے بلکہ بدنام زمانہ جیل گوانتانامو بے میں تعیناتی کا اعزاز سمجھتا ہے۔ جی ہاں، پنجاب کے دوسرے بڑے طاقتور عہدے پر اس پولیس آفیسر کو تعینات کیا گیا ہے جس کا کریئر نہ صرف داغدار ہے بلکہ اس کی پروموشن کا معاملہ سینٹرل سلیکشن بورڈ ہمیشہ کے لیے ختم کر چکا ہے۔ عمران خان بطور وزیر اعظم عمر شیخ کی پروموشن ایک بار رد کر چکے ہیں، مگر اچانک وقت بدلا اور وہی داغدار کریئر کا حامل پولیس آفیسر وفاق کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے۔ عمر شیخ کو CCPO لاہور تعینات کر دیا جاتا ہے، جس کے اگلے ہی روز نیب دفتر کے باہر اکٹھا ہونے والے لیگیوں کے خلاف پہلے سے درج مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات لگا دی جاتی ہیں۔ دنوں میں وہ پولیس آفیسر اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ ماتحت افسران کو IG پنجاب کے احکامات نہ ماننے کا حکم دے دیتا ہے۔ IG پنجاب تک یہ بات پہنچائی جاتی ہے اور بادی النظر میں طے شدہ سکرپٹ کے تحت IG پنجاب کی چھٹی کر دی جاتی ہے۔ گوانتانامو بے جیل میں تعینات رہ چکے عمر شیخ کی لاہور تعیناتی کے بعد سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون کا پہلے سے جاری برا وقت مزید برا ہونے جا رہا ہے؟ کیا مریم نواز کی اگلی نیب پیشی جلد متوقع ہے؟ کیا مریم نواز کو آئندہ پیشی پر کارکنان کے ساتھ نیب دفتر پہنچنے کی چھوٹ نہیں ہوگی؟ کیا لاہور میں بہت جلد بڑی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں؟ سوال بہت سے ہیں مگر جواب ہم وقت پر چھوڑتے ہیں۔ السلام علیکم، اسی فوڈ فار تھاٹ کے ساتھ آپ لوگ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ۔ معتبر پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں جی۔ لاہور اسٹوڈیو سے میں آغاز کروں گی، ناٹ ایز پر سینیورٹی بٹ ایز پر دا اویلیبلٹی ان دا اسٹوڈیو۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے جی علی حیدر گیلانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، سٹنگ MP ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے دا مین آف دا آور عثمان سعید بصرہ صاحب، جو ابھی جہاں تک مجھے پتا ہے خان صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کر کے اسلام آباد اسٹوڈیو میں پہنچے ہیں، ترجمان ہے پنجاب گورنمنٹ کے، اینڈ واٹ اے ڈے ٹو ہیو اے شو ود ہم۔ السلام علیکم عثمان سعید بصرہ صاحب، بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ صدیق الفاروق صاحب اب سے تھوڑی دیر میں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں بن جائیں گے، اپوزیشن کو ڈیفینیٹلی PMLN کو ریپرزینٹ کریں گے، ون آف دا سین وائس، ون آف دا سینئر ممبر آف پاکستان مسلم لیگ نون۔ شو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ عثمان سعید بصرہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر سوال رکھ دوں آپ کے سامنے؟ بسم اللہ کیجیے۔ سوال تو ویسے آپ نے رکھ دی ہیں لیکن چلیں آپ دوبارہ سے بھی رکھ دیں۔ چلے ایک مختصر سا جسٹ وارم اپ تھنگ تاکہ ہم ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ آ جائے، ورنہ سر میں جانتی ہوں آپ نے تو 35 منٹ میں اپنے بھاشن میں پورا شو گزار دینا ہے۔ ویری کوئکلی سر، آج وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی ضمانت بھی لے لی، ڈیفینیٹلی PMLN کے پنجاب کے یہاں پر صدر ہیں، اور ضمانت انہوں نے جس کیس میں کرائی ہے آپ کو میرے سے زیادہ پتا، اسی کیس میں کرائی ہے کہ عمر شیخ صاحب آتے ہیں اگلے دن ہی، جو آلریڈی درج کیا ہوا مقدمہ ہے اس میں دہشت گردی کی دفعات لگا دی جاتی ہیں، اور کیونکہ ان لوگ کو پتا چل گیا ہے کہ عمر شیخ صاحب آ گئے اور عمر شیخ کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہتے تو سب اب اپنی ضمانتیں کرا رہے ہیں۔ سر یہ کیسے ہو گیا؟ آپ لوگوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے یا جو بھی کروا رہے ہیں آپ خود کروا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بینش آپ کا۔ مجھے تو اس طرح لگا جیسے کہ CCPO لاہور جو ہے ان کی تعیناتی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے صفوں کے اندر کوئی انتہائی کھلبلی مچ گئی ہے، اور میرا کیونکہ سیاست کے اندر کافی اب لمبا ایک ٹینیور ہم نے کھیل لیا ہے تو مجھے اس کا اندازہ تو اب ہو گیا ہے
किसी भी चीज़ के ऊपर जब मुस्लिम लीग नून शोर मचाए तो आप समझ लें कि मामला कुछ गड़बड़ है, मतलब कि क्योंकि इनमें से मोस्टली जो हैं वो कानून के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। अब सर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, अभी आपने कहा जी कि दहशतगर्दी की दफात जो हैं उनको किस तरह अर्ज जरूर कीजिएगा, मैं आपको नॉन स्टॉप बोलने का मौका देना चाहती हूँ, लेकिन आपने सिर्फ नून लीग का बोला। नून लीग का जवाब सदीक अल फारूक साहब देंगे, अगर वो बन चुके, नहीं भी बन चुके, जब आएंगे शो के अंदर हम उनसे जवाब लेंगे। लेकिन जब आपने खलबली की बात की ना सर, खलबली हर जगह पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में मच चुकी है, आईजी साहब के अंदर खलबली मच चुकी है, एडिशनल आईजी के अंदर खलबली मच चुकी है, एंड द पावर सेंटर के अंदर खलबली मच चुकी है, क्योंकि इस एक केस ने बता दिया कि एक सीसीपीओ लाहौर जो है वो कितना ताकतवर होता है कि आईजी को चलता कर देते हैं। अब आप मुकम्मल कर लें अपना आर्ग्यूमेंट। अच्छा, अभी बिजनेस ये है कि थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि जरा आपको कानून के मुताबिक जो इसमें ऐड अप की जाती हैं दफात जो आपने कहा दहशतगर्दी की, इसके ऊपर बड़ा क्लियर एक जजमेंट मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। अब कोई भी दफात जो है खास तौर पर जब आवाज ओके, मुझे लगता है इस्लामाबाद वालों ने आपकी ऑडियो बंद कर दी है। मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए। आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये तजुर्बात चल ही रहे हैं, जैसे गुआंतानामो बे में तजुर्बे होते हैं ना कैदियों के साथ, वहां पर यहाँ पे हमारे शो में भी हो रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं। उस्मान साहब शुरू से स्टार्ट करूंगे, आपसे पूरा मौकफ लूंगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बिल्कुल डिस्कशन को यहाँ से ही हम रिज्यूम करेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आई एम श्योर, मुझे उम्मीद है और मेरी दुआ भी है कि अब ये शो बिल्कुल स्मूथ चलेगा। हमने सारे टेक्निकल एरर्स दूर कर रही हैं। अली हैदर गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ बने हुए हैं। इस्लामाबाद के अंदर सदीक अल फारूक साहब मेरे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। उस्मान सईद बसरा साहब जो हैं, जिनकी थोड़ी गुफ्तगू आपने सुनी, बाकी गुफ्तगू हम आपको दोबारा सुनवाएंगे। रिज्यूम करते हैं। उस्मान सईद बसरा साहब, वहीं से जहां से आपने छोड़ा था, उमर शेख साहब और उनको दिया गया अपेरेंटली टारगेट के ही हैज टू कंट्रोल आपकी जो ऑपोजिशन है लाहौर में, पीएमएलएन की बात कर रही हूं जी। अच्छा, मैं सबसे पहले तो मेरे ख्याल अब वो सवाल का एक वो पूरा रुख ही बदल गया। अब जरा मैं खुद भी जानना चाह रहा हूँ बिनश कि आपका प्रोग्राम तो बड़ा एक मोतबर किस्म का प्रोग्राम है, ये आपको किसने कहा कि उनको अपोजिशन कंट्रोल करने का टास्क दिया गया है? अपेरेंटली ये कहां से आपको ये पता चला या किसने आपको बता दिया? मैंने आपको सर शो के शुरू में बताया था कि आज पीएमएलएन के जो पंजाब के सदर है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने ये कहा, इट इज ऑन रिकॉर्ड, और उन्होंने कहा कि ये साजिश है कि ये जो उमर शेख साहब आए हैं इनको लाया ही इसीलिए गया है ताकि नून लीग जो कि लाहौर के अंदर काफी ज्यादा उनका गढ़ है, उनको टारगेट कर सके। अच्छा, पहली बात तो यह है कि मैं थोड़ा सा इसको लाइटर मूड पे ले आता हूं कि मुस्लिम लीग नून अपने आप को समझती है कि अब उसका कोई सियासी गढ़ था, अब वो गढ़ दूसरा पंजाबी वाला रह गया हुआ है या वो गढ़ा रह गया हुआ है, इसके अलावा तो कुछ रह नहीं गया हुआ जमीन के ऊपर। और ये इनकी जो थोड़ी बहुत इनके जहन में कोई चीज रह भी गई है कि ये कोई गढ़ है या कहीं इनका गढ़ है, तो ये हमने अनाउंस कर दिया। हुकूमत ने इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के दिसंबर के अंदर बलदियाती इंतखाब तो पता जाएगा कि किसका गढ़ है और किसको गढ़ है, ये सब पता चल जाएगा। अब जरा मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूं, देखिए जैसे आपने अपने आगाज में कहा, मरियम नवाज हों या कोई भी शख्सियत हो, उनको कारकुनान के साथ निकलने की मुकम्मल आज़ादी है पाकिस्तान के अंदर। पिछले दफा वो निकली, लेकिन पत्थर उठाने की, पत्थर मारने की, इदारों के ऊपर हमला करने की, ललकारने की, इंस्टिगेट करने की और कारकुनान मुसल्ला भर भर के लाने की जत्थे, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुहज़्ज़ब मुआशरों में तो नहीं दी जा सकती और ना ही आइंदा लाहौर के अंदर दी जाएगी। अब ये जो मसला ही है ना, ये हम तो सारी असल कहानी से वाकिफ है ना। ये जो मरोल उठ रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब को, वो कह रहे हैं कि शायद ये क्यों इस तरह से होता है आखिर कि हम किसी चोर का नाम लें तो मुस्लिम लीग नून समझती है शायद हमें कह रहे हैं, हम कहीं कौमी खजाने के लुटेरे मुस्लिम लीग नून कहती है ये देखें फिर हमें ही कह रहे हैं, हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रर्स, वो तो खैर ये मुसद्दका हैं तो इनको ही कहते होंगे। अब जब हम कहते हैं कि हम कानून के ऊपर अमलदारी करने वाले अपराइट ऑफिसर्स की तैनाती करेंगे जो कि हमारा आईनी हक है, इस्तेहकाक है, तो फिर क्यों कहते हैं पंजाब के इनके सदर और सारी मुस्लिम लीग कि ये हमें टारगेट किया जा रहा है? भाई हम कह रहे हैं पंजाब के अंदर लॉलेसनेस को कम करने के लिए, लोगों की म्यार जिंदगी को ऊपर उठाने के लिए, कानून की हौसला शिकनी के लिए, मुजरमान की कानून की का हौसला बनाने के लिए, मुजरमान की हौसला शिकनी के लिए हम लोगों को लगा रहे हैं। यस, तो आपको ये कहां से अंदाजा हो गया जनाब राना सनाउल्लाह साहब, असल में मसला क्या है? क्योंकि आप मनो टनों के हिसाब से मंशियात फरोशी में मुलव्वस हैं और आपके ऊपर केसेस हैं। आपको ये लगता है कि अगर कोई अपराइट अफसर आ गया तो कहीं ये ना हो कि हमें सजाएं हो जाएं। हमें तो अपेरेंटली अब यही लग रहा है, या आपको ये लग रहा है कि अपराइट अफसरान पुलिस समेत दूसरे एफआईए के अंदर, दूसरे एससीपी के अंदर, या हमने सर आप ये सीसीपीओ की तैनाती का केस फॉलो तो कर रहे हैं ना बसरा साहब?
جی میں ہر اس چیز کو فالو کر رہا ہوں جو آپ کو بھی شاید ابھی نہیں بتائی جا رہی. میں ہر چیز سے واقف ہوں. سر ہمیں تو ویسے ہی کچھ نہیں بتایا جاتا. حکومت تو ہر چیز راز میں رکھتی ہے, چپکے سے پیچھے سے کام کر دیتی ہے. میں نے اس لیے سر آپ سے پوچھا کہ ابھی آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی تقریر کی, سر میرے نالج میں اضافہ کیا کہ قانون کی بالادستی کیسے ہوتی ہے, کیسے ہوتا ہے کہ قانون کے تابع ہونا. پر آپ نے ایک سی سی پی او کو لگانے کے چکر میں آئی جی کو فارغ کر دیا جسٹ بیکاز کہ سی سی پی او نے کہا نہیں کہ جی ان کی شاید آئی جی کے ساتھ نہیں بنتی, اور آئی جی نے ایک ہلکی سی انکوائری ڈیمانڈ کر لی تھی. تو وہاں پہ قانون کے تابع ہونا, لا انفورسمنٹ, وہ سب ٹھیک ہو گیا. اچھا بینش صاحب, میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ساری کی ساری کانسپریسی تھیریز ہیں, یہ لوگوں نے کچھ اور بڑھا دی ہیں زیب داستان کے لیے, اور جو اصل بات جس کا فسانے میں ذکر ہے اس کا کوئی ذکر کر نہیں رہا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یہ ساری کی ساری کانسپریسی تھیریز ہیں. وہ کوئی کہہ رہا جی اس لیے کر دیا کہ مریم کو فری ہینڈ کیوں ملا, کوئی کہہ رہا جی اس لیے کر دیا کہ ان کے سی سی پی او کے ساتھ مسئلہ تھا. نہیں, دیکھیے یہ انتظامی فیصلہ ہے, اس کے اوپر کوئی لمبی بحث کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہاں پہ یہ حکومت عمران خان کی ہے, یہاں پہ وہ دور چلا گیا جب راوی یہاں پہ چین ہی چین لکھا کرتا تھا اور وہ جناب علی بڑے فاختہ خلیل میاں اڑایا کرتے تھے. یہاں 80 کمیٹیوں کے اوپر سمدھی بٹھانے کا دور گزر گیا ہوا ہے. یہاں پولیس کو عمران خان صاحب کی حکومت ہے کہ قانون کی حکمرانی. فائنل ورڈ مجھے دے دے, مجھے آگے اپوزیشن کی طرف بڑھنا ہے. خان صاحب کی حکومت ہے کہ قانون کی حکمرانی؟ خان صاحب بھی تو کسی نہ کسی قانون, کسی ایس او پی اس کے ذریعے آئے ہوں گے نا. عمران خان کی حکمرانی کا مطلب ہی قانون کی حکمرانی ہے. ٹھیک ہے جی, اب خاندانی بادشاہ تو ہے نہیں کہ سی پی او کی اور ڈی پی او کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوگی, میاں صاحب انٹرویو کریں گے پہلے اور اس سے سوال کریں گے آپ گجرانوالہ لگا رہے ہیں, بتائیں عثمان بصرہ کے بالکل ٹھیک کہا, جس کی حکومت اس کا بندہ, اپنا بندہ کلچر. نہیں بالکل ٹھیک کہا, آئی انڈورس اٹ. یہی تو پاکستان میں ہو رہا ہے. صدیق الفاروق صاحب السلام علیکم. سر مجھے نہیں پتا آپ نے کتنی ڈسکشن سنی, جتنی آپ نے ڈسکشن سنی, لیکن صدیق الفاروق صاحب یہ کانسپریسی تھیریز ہیں. آپ لوگ کیوں گھبرا رہے ہیں, کیوں ڈر رہے ہیں, کیوں فٹافٹ آپ انہی کیسز کے اندر اپنی ضمانتیں کرانا شروع کر دی جب سے عمر شیخ صاحب نے ایسے سی سی پی او لاہور انچارج سنبھالا ہے؟ آپ ایک بڑی پارٹی ہیں, بڑا آپ نے اچھا برا وقت دیکھا ہے, حوصلہ رکھے, اتنی گھبراہٹ کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بالکل کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے, لیکن یہ جو بصرہ صاحب نے میرٹ کی بات کی ہے, تو یہ پہلے 5 آئی جی میرٹ پر نہیں تھے, یہ اب میرٹ پر لے کے آئے ہیں. اور جو میرٹ پر لے کے آئے ہیں وہ جونیئر کو 2 سینئرز کے اوپر لگا دیا ہے. یہ کون سا قانون ہے؟ ایک, اس کے بعد آپ آگے آئیے. آپ یہ جو کلیم امام کو وہاں سے ہٹانے نہیں دے رہے سندھ سے, اور جب آئے اور عمران خان نے بڑی ان کے ساتھ ملاقاتیں کی اور کلیم امام نے وہاں بھی پریس کانفرنسیں کی, 3 مہینے یہاں نہیں رہنے دیا. جو آئی جی پولیس کے پی کے کا تھا اور اس کے بڑے جناب نعرے مارتے تھے عمران خان, یہاں آئے تو وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے. یہ کیا معاملات ہیں؟ اگر میرٹ پہ اور قانون کی حکمرانی ہو تو قانون کی حکمرانی اسے کہتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. یعنی آپ کی تو آپ چور چور کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ جتنے پی ٹی آئی میں چور ہیں اور پی ٹی آئی کا سب سے بڑا آدمی جتنا بڑا چور ہے, یعنی آپ چیئرمین جو ہے اپنا نیب کا, وہ کہتا ہے کہ جناب علی تیار ہیں 2 ریفرنس, معلم جبہ کا بھی ریفرنس تیار ہے, پشاور میٹرو کا بھی تیار ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. چیئرمین نیب کہتا ہے کہ جناب اب 17 مہینوں والوں کے بھی احتساب ہوگا, ہوائیں چل پڑی ہیں. تھوڑے دنوں کے بعد کہتے ہیں وہ بیان میں نے مجبوری میں دیا تھا. تو یہ کیا چل رہا ہے بھائی؟ یہ سارا یہ قانون کی حکمرانی ہے, یہ آئین کی حکمرانی ہے جو آپ کر رہے ہیں. صدیق الفاروق صاحب بلین ٹری پروجیکٹ پر, سو ہولڈ یور ہورسز, سب کی باری آئے گی, مکمل کریں. پہلے تو جو وہ انکوائری ہو گئی ہے, لیکن اس کے تو رپورٹ سامنے آ گئی ہے کہ 5 کروڑ درخت نہیں لگے اور وہ کتنے کروڑ کا آ گیا ہے جو ہے گھپلا. اس کے علاوہ انہوں نے جو کچھ احتساب کے نعرے مار کے وہاں احتساب پر 1 ارب روپیہ خرچ کر کے پی کے کا وہ سارا احتساب کا نظام ہی جو ہے وہ بند کر دیا تھا. کون سا کام؟ کوئی یہ کے میں 7 سال ہو گئے ہیں, کیا تبدیلی آئی ہے وہاں؟ پنجاب میں 2 سال 1 مہینہ ہو گیا, کیا تبدیلی آئی ہے؟ وہ بندہ جب آپ لگائیں گے جو کہے گا میں ابھی سیکھ رہا ہوں, وہ پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ, کئی ملکوں سے بڑی زیادہ آبادی, آپ کا چیف منسٹر وہ ہے جو کہتا ہے میں ابھی سیکھ رہا ہوں. تو یہ غلطیاں, یہ معاملات, یہ چوائس آپ کر رہے ہیں نا. ہم نے تو آپ کے ہاتھ نہیں پکڑے, بلکہ تحریک لبیک نے جب دھرنا دیا تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا کہ دھرنا ختم ہونا چاہیے, آپ ڈیلیور کریں. ہم نے تو آپ کو بے نقاب کر دیا ہے کہ آپ سے زیادہ نااہل اور یہ منصوبے دینے والے شیخ چلی آپ کی پارٹی میں بڑے سے بڑے شیخ چلی اور کہیں نہیں ہیں. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آپ کے شیر کب تک خیر منائیں گے؟ کب تک آزاد گھومیں گے؟ کیا کرنا ہے
फिक्र ये न बता दें करें। मुझे, कैथारसिस तो आप हर शो पहले में करते भी रहते हैं मुकाबला PTI किया, के हम against। आइंदा भी मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ अगर मेरिट की बात की माजी में हमने की, शहबाज शरीफ की रफ्तार काम की इतनी जबरदस्त कि चीन का सदर आके कहे पंजाब स्पीड, मैं नहीं कह रहा, पंजाब स्पीड चीन के सदर ने कहा। ये बसरा साहब हंस रहे हैं, हंसना ही चाहिए इन्हें। नहीं, उन्होंने कोई लतीफा तो नहीं सुनाया उस्मान दफरा साहब, आप तो ऐसे हंस रहे हैं। आपकी बारी पर आके आपसे कमेंट ले लेती हूँ, जरा मैं पीपल्स पार्टी को शामिल कर लूं। मैंने चलो नहीं, जरा पीपल्स पार्टी को मैं शामिल कर लूं। अली हैदर गिलानी साहब, आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आफ्टर द चेंज ऑफ दिस CCPO। आपने वही आपके तो आज वालिद साहब मतलब यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो तोशा खाना रेफरेंस में, वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ क्या वक्त था आपके वालिद साहब पे भी कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां चढ़े, जब वापस उतरे तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और अभी तक उस चीज को भुगत रहे हैं, तोशा खाना रेफरेंस के अंदर अभी तक उस चीज को भुगत रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू बिनिश। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम घबराने वाले लोग नहीं हैं। हमने हमेशा अदालतों का भी एहतराम किया है और हम आगे भी अदालतों का एहतराम करेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है IG पंजाब की तब्दीली का, तो ये पाँचवें IG जो हैं पंजाब के तब्दील हुए हैं ऑन एवरेज हर 5 माह बाद। हर 5 माह बाद इन्होंने IG बदला है। फिर हम जब कहते हैं कि ये हुकूमत नाअहल है, नालायक है, तो फिर जो हमारे गवर्नमेंट के दोस्त हैं ये हमसे गिला करते हैं कि आप इस किस्म के अल्फाज आप क्यों इस्तेमाल करते हैं। सही कहते हैं, आपको नहीं कहना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ गिलानी साहब क्यों, क्योंकि मैं आपका पूरा मौका सुनूंगी, सिर्फ एक छोटी सा बिट देने दीजिए मुझे। इसलिए मैं कह रही हूँ आपको नहीं कहना चाहिए क्योंकि कानून के ताबे करना कैसे होता है वो तो आपके ऊपर उन्होंने बिल्कुल एग्जाम्पल सेट करके बताई ना। मतलब आपके वालिद साहब वक्त के वजीर आजम, आसिफ अली जरदारी साहब वक्त के सदर, उससे ज्यादा ताकतवर कौन होगा? आज वही तो ताकतवर लोग हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, रेफरेंसेस बन रहे हैं। तो यही तो फंडा था इमरान खान साहब का, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं और वही तो कानून की हुक्मरानी मानते हैं, वही तो कानून की इज्जत करना जानते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है आसिफ अली जरदारी साहब का, यूसुफ रजा गिलानी साहब का, लेकिन मैं इसको इंतजामी फैसला ही चले समझ लेते हैं हम, क्या ये इंतजामी फैसला ही है और इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है कि किसी खास पार्टी को टारगेट करने के लिए CCPO की तैनाती की गई है। चले हम इस बात को मान लेते हैं। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम ये होता है कि वो, इन्होंने आने से पहले दावा भी यही किया था कि हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे, हम डीपोलिटिसाइज करेंगे पुलिस को, हम पुलिस को सिक्योरिटी देंगे ऑफ टेन्योर, हम पुलिस को इंडिपेंडेंस ऑफ चार्ज देंगे। क्या आज की पुलिस, आज की जो डीमोरलाइज पुलिस है, आपने उनसे ये वादा किया था? मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर जब हम ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट इस मुल्क के जितने भी पुलिस जो है वो आर्मी के बाद सबसे बड़ा एक मुनज़्ज़म और एक बहुत बड़ा इदारा है, आप उसको मुनज़्ज़म निकाल दीजिए पर इदारा बड़ा है। मुनज़्ज़म एक फोर्स तो है ना, और पुलिस फोर्स को आप टारगेट करके मलाइन कर रहे हैं, उसके IG को, उसकी रेट को चैलेंज करते हुए CCPO को प्रेफर कर रहे हैं IG के ऊपर, तो आप क्या हाल कर रहे हैं इस पुलिस? लेकिन आप लोग के दौर में और तो आप ऐसे इस रहा क्या ना? कर रहे हैं? मेरी बात कंप्लीट होने जराइम पेशा लोगों को क्या पुलिस में भर्ती नहीं किया जाता था? मेरी बात आपके दौर में मेरी बात कंप्लीट होने दें। अपने मर्जी के बंदे, अपने बंदे अपनी मर्जी का SHO नहीं लगाया जाता था। ये तो सारा कल्चर तो आप ही लोगों से तो बसरा साहब और उनकी पार्टी ने इनहेरिट किया है। बहुत जेनेरिक बात करिए। मैं आपको जो पंजाब की बात की, जिस तरह इतना बड़ा सूबा है, उसके कोई मतलब 5 IG, तो हम 5 चौकीदार नहीं बदलते 2 सालों के अंदर। उसको टाइम करने का मौका दें, उसको डिलीवर करने का मौका तो दें। आपने ये 5वां IG बदला है। मैं इसको उस नज़र में देखता हूँ कि आप इस सूबे के जो इंतजामात हैं, आप उसको किस तरह लेके चल रहे हैं। तो अगर ये नालायकी नहीं है, ये नाअहली नहीं है, तो और ये क्या है? तो और इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या फेडरल गवर्नमेंट ये मुल्क को फैशिज्म की तरफ लेके जा रही है। और इसमें उसका मुंह बोलता सबूत आपने देखा 2 दिन पहले ये क्या हुआ। एक IG साहब से मेरी एक मुलाकात है एक पुलिस रिफॉर्म्स की कमेटी की मीटिंग के अंदर, एंड आई फाउंड हिम वेरी ऑनरेबल और बड़ा समझदार और बड़े पढ़े लिखे इंसान लग रहे थे। और उसके अगर आप कंपैरिजन करें कल जो CCPO साहब की गुफ्तगू चल रही थी, तो मुझे समझ नहीं आई कि ये इन्होंने फैसला लिया। लेकिन समझदारी तो बंदे नहीं चाहिए, गुआंतानामो बे वाले बंदे चाहिए, आप समझे नहीं हैं। आपने आज फैजुल हसन चौहान साहब का बयान सुना होगा कि उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट के जो फेडरल मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ वो बोल रहे हैं कि उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। मतलब अगर जब गवर्नमेंट खुद डिसीजन लेते हुए कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सकती, तो छोटा सा काम था। CM साहब चाहते
آرام سے آئی جی کو بھی بلا لیتے, دونوں کو بلا لیتے, دونوں کی صلح کروا دیتے تو یہ معاملہ حل ہو جاتا. لیکن ان سے یہ کام, ان کو یہ کام آتا نہیں ہے کیونکہ کبھی کیا نہیں یہ کام انہوں نے. تو جب کام کسی نے کیا نہیں ہوگا اور اس کو آتا نہیں ہوگا تو پنجاب کے صوبے کا اور ملک کا یہی حال ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں. جی بسرا صاحب سیکھ جائیں آپ بھی ان لوگوں سے, آپ نے یہ چیزیں تو سیکھ لی ہیں کہ اپنا بندہ کیسے لگانا ہے, گوانتانامو بے سے بندہ منگا کر کے کیسے لگانا ہے. سمجھدار لوگ آپ کو نہیں چاہیے, لیکن یہ چیزیں سیکھ لیں جو حیدر گیلانی صاحب آپ کو بتا رہے ہیں, یہ بھی تو ان کی لیگیسی ہے نا. سیکھیں. جی میں کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ جو ان کی لیگیسی ہے وہ ہم سیکھیں. حیدر تو از اے ونڈرفل گائے, وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں. میں تو ان کی لیگیسی جو کیری کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کی لیگیسی پاکستان تحریک انصاف سیکھے, کو خدا کا خوف کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم مطلب کہ آپ دیکھیں آپ کی لیگیسی ہے کیا. آپ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں اگر ان کے والد صاحب کے دور کی لیگیسی گنوانا شروع کروں تھوڑا سا مجھے امبیرسمنٹ مجھے بتاتے ہوئے فیل ہو رہی ہے. وہ ٹرکی سے جو ہار آیا اور توشہ کھانے والے سارے معاملات, مجھے امبیرسمنٹ فیل ہو رہی ہے. ہم ان سے لیگیسی سیکھیں. اچھا ان کی لیگیسی سیکھیں یا میرے بغل میں بیٹھے ان کی لیگیسی سیکھیں. یہ ٹیٹیاں کر کر کے سارا ملک کھا گئے, یہ ایون فیلڈ اور سرے محل والے ان کی لیگیسیاں سیکھیں. یہ سپریم کورٹ پہ حملے کرنے والے ان کی لیگیسیاں سیکھیں. اوے فلانے اپنا تمہاری جرت کیا ہے, اپنا چیئرمین نیب تم ہوتے کون ہو, ان کی لیگیسی سیکھیں. یا ان کی لیگیسی سیکھیں جنہوں نے وہاں پہ مرتضی بھٹو کو مار دیا اور ایف آئی آر کے پتہ کو, ان کی لیگیسی سیکھیں. یا بے نظیر بھٹو کے اوپر ان کے گرائے گئے پمفلٹ والی لیگیسی سیکھیں. جو گفتگو یہ کرتے تھے ان کے متعلق وہ لیگیسی سیکھیں. کون سی لیگیسی سیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی. مشتاق چیلی کی لیگیسی سیکھیں, عبد المجید غنی کی لیگیسی سیکھیں. بھائی کس کی سیکھیں؟ ایان علی کی لیگیسی سیکھ لیتے ہیں. کس کی سیکھیں لیگیسی؟ ہمیں کوئی بتائیں نا کہ بھائی یہ ہم نے کیا, اس کی لیگیسی سیکھیں. یہ آپ کو کہتے تھے آپ چور ہیں, آپ ان کو کہتے تھے یہ مودی کے یار ہیں, یہ لیگیسی سیکھ لیتے ہیں ہم آپ سے. کوئی لیگیسی ہمیں بتائیں تو صحیح کو سیکھیں ہم آپ سے. مجھے بتائیں نا 4 لیگیسی اپنی بتا دیں کہ یہ آپ ہم سے سیکھ لیجئے. آپ سے سیکھنے کا نعوذ باللہ سیاست میں کام کوئی نہیں ہے. اگر میں چوری کرنا چاہوں آپ سے سیکھنی چاہیے, ٹیٹیاں آپ سے سیکھنی چاہیے, ڈاکہ آپ سے سیکھنا چاہیے, لانچوں میں پیسے آپ سے سیکھنے چاہیے, عبد المجید غنی کا کاروبار, شوگر ملوں پہ قبضے آپ سے سیکھنی چاہیے. بچوں کو بٹھا کے کمیٹیوں کے اوپر, سمدھیوں کو بٹھا کے 84 کمیٹیوں کے اوپر پیسے بنانا آپ سے سیکھنا چاہیے. نعوذ باللہ پاکستان کو اس لیگیسی کی اب ضرورت نہیں ہے, اب آگے بڑھنا ہے. اب میں بتاؤں بینش آپ نے کی بات کی, بسرا صاحب لیگیسی کی نہیں ضرورت ہے نا, تو آپ لوگ اتنے کین کیوں ہیں نواز آپ شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے؟ سر آپ 3 منٹ لے لیں, مجھے سوال کرنے کا تو حق دینا. جلسہ تھوڑی ہے کہ آپ کنٹینیوسلی 5 منٹ بولتے رہیں گے. مجھے سوال کرنے کا موقع دیجیے. اگر آپ لیگیسی نہیں چاہتے, اچھے خاصے نواز شریف صاحب باہر اپنا علاج کروا رہے ہیں, ہی از ناٹ ویل. ڈاکٹرز یو کے ڈاکٹر, یو ایس اے کے ڈاکٹر, انہوں نے لکھ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ بھائی وہ فٹ نہیں ہے, کرونا ٹائم چل رہا ہے, وہ ابھی سرنڈر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ان کے وکیل نے آج یہی اپنا موقف بھی اختیار کیا, درخواست دی ہے نواز شریف صاحب کے وکیل نے. پھر بھی آپ کو کیوں اتنا شوق ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کی خدمت کریں؟ آپ ملک کی خدمت کریں نا. نواز شریف صاحب کو بلا کے آپ نے کیا ان کے گٹے گوڈے دبانے ہیں, ان کی خدمت کرنی ہے, چھوڑیں. اچھا بینش دیکھیے, میں تھوڑا سا مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے. دیکھیے ہم جس پاکستان کی بات کر رہے ہیں وہاں رول آف لا ہوگا, وہاں نواز شریف ایکس و زیڈ زید بکر کوئی اہمیت نہیں رکھتا. نواز شریف ایک آدمی ہے سزا یافتہ جس کو پاکستان کی عدالتوں نے سزا دی ہوئی ہے. نواز شریف ایک ایسا آدمی ہے جس نے کہا میں بیمار ہوں. فار دا آرگومنٹ سیک میں کہہ لوں نواز شریف بیمار ہے, علاج کے لیے باہر گئے, کلکاریاں مارتے پھر رہے ہیں. کسی ایک جی پی کے اندر جنرل پریکٹیشن کے پاس وہ گئے نہیں, پیناڈول کی گولی اس نے وہاں جا کے لی نہیں ہے. اب اس کا علاج کہاں چل رہا ہے نواز شریف کا؟ کسی کیفے میں چل رہا ہے. میں بتا دیتا ہوں جی بینش آپ لیٹ می فنش نا جی. دیکھیں بینش آپ میرا سارا آرگومنٹ ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں انہوں نے کلکاریاں کیا مار رہی ہیں, اسٹاربکس کی کافی پینے وہ جاتے ہیں. اگر کوئی شخص واک کر رہا ہے اور آپ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ وہ کلکاری مار رہا ہے, اور اگر وہ واک کر رہا ہے تو وہ ان کے علاج کا حصہ ہو سکتا ہے, بلکہ علاج کا حصہ ہے. بینش اگر آپ اردو ادب سے تھوڑا شغف رکھیں, بڑھائیں تھوڑا سا. کلکاریاں مارنا ادب کا ایک محاورہ ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ آدمی جو کل تک بیمار لیٹا ہوا تھا, جو آج دوڑے پھر رہا ہے تو کلکاریاں مار رہا ہے. کلکاری نہیں سر سن لیجیے, میرے ادب کی بات ہے, میری بات سن لیجیے نا سر. اچھا آپ دیکھیں نواز شریف کا علاج میں اردو سیکھ لوں گی بھائی اگلی دفعہ آپ کو بلانے سے پہلے. آپ نے بھی کہا کلکاری کا مطلب مجھے بتایا کہ دوڑے لگا رہا تھا. لے لیں 2 منٹ لے لیں, کر لیں بات سن لینا. دیکھیے میں آپ کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں, اگر مسلم لیگ نون کا کوئی سپوکس پرسن, کوئی ریپرزنٹیشن ان کی ایک نواز شریف کا تازہ بالکل اپ ٹو ڈیٹڈ
میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھا دے, میڈیکل کوئی رپورٹ دکھا دے. میں آپ کے ٹیلی آج دے دیا نا 8 سپٹمبر کا سر, آج عدالت میں جمع کرا دیا. آپ پھر کہیں گے مجھے ٹوک رہے ہیں, آپ غلط فیکٹس دیں گے تو مجھے آپ کو ٹوکنا پڑے گا. نہیں پتا نا, آپ سنیں تو صحیح نا جی, دیکھیے آپ سنیے, آپ سن لیجئے نا بینس میں کیا کہہ رہا ہوں. بینس ان کی کنڈیشن یہ تھی جب پنجاب گورنمنٹ نے ان کی اپلیکیشن بیل اپلیکیشن کو ٹرن ڈاؤن کیا, اس کو ایکسٹینشن نہیں دی, تو ہم نے یہ کہا تھا کیونکہ آپ کو جو بھی رپورٹس آپ دیں گے وہ آپ پاکستان کے وہاں ہائی کمیشن سے اٹیسٹڈ ہوں گی تاکہ ہمیں پتہ چلے اصلی ہیں. یہ قطری خط والے ہیں, یہ بوگس لیٹر لکھنے والے ہیں, یہ سپریم کورٹ میں جھوٹ بولنے والے ہیں, یہ پارلیمان میں جھوٹ بولنے والے ہیں, یہ کیلبری فورٹ والے ہیں. یہ تو اپنے گھر سے گھر کے لے آئیں گے, رپورٹ آئی ہے جو گھر سے گھر کے لے آئیں گے. سبمٹ کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ فیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون کیا ہے ماضی گواہ ہے. فیک کرنا ان کی جو ہے نا فطرت ثانیہ ہے. کیلبری فورٹ نے کیا, انہوں نے کیلبری لیٹر نہیں کیا ہوا. دیکھیے اٹیسٹڈ چاہیے. اس طرح کے داؤ پیش کھیل کے I have to go to other participants also. مجھے 8 سپٹمبر کی جو رپورٹ پریزنٹ کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے. میں نے یہ کہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ کیٹیگوریکلی اس کے اوپر مینشن ہے, پچھلا جب ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے اندر جب یہ گئے ہیں کہ آپ جو رپورٹس ہوں گی, گورنمنٹ نے اس کے اوپر کہا تھا کہ یہ پاکستان ہائی کمیشن سے اٹیسٹڈ ہوں گی تاکہ پتہ چلے یہ اصلی ہیں. گھر بنا کے خاندان نے خود سے فوج کر کے نہیں بنا لی, تو لائیں نا جی وہاں سے ٹیسٹ کرا کے لے کے آئیں اور کورٹ کے اندر لا کے جمع کروا دیں, پتہ چل جائے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آپ نے پچھلے 10 منٹ ایک اشتہاری آدمی کو صدیق الفاروق صاحب, آپ گھر بیٹھے فورج ڈاکیومنٹس دیے جا رہے ہیں. آپ کے تو حالات بہت ہی خراب ہے. مطلب ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سابق صدر ہیں, جو سابق پرائم منسٹر ہیں, ان کے اوپر توشہ خانہ کے اندر فرد جرم بھی عائد ہو گیا, لیکن یہاں پر بھی پی ایم ایل این کے لیے اس سے زیادہ امبیرسنگ سچویشن ہے. اشتہاری میاں محمد نواز شریف کو, ایک آپ گھر بیٹھے بقول اپوزیشن, آپ کی جو اپوزیشن ہے, آپ گھر بیٹھے جو ہے فورج ڈاکیومنٹس دے رہے ہیں, دوسری طرف اشتہاری. دیٹس اے ویری بیڈ ورڈ فار نواز شریف صاحب. نو سر. تو یہ ہے پہلی بات, تو یہ ہے کہ جو میڈیکل رپورٹس جمع کرا دی گئی 8 ستمبر کو, اگر وہ فورجڈ ہیں تو عدالت اس پہ ایکشن لے لے گی. لیکن بسرا صاحب کو ہمارے حوالے سے خبریں ذرا کوئی عرصے بعد ملتی ہیں, یہ ان کو جلدی نہیں ملتی. دوسری بات یہ ہے, انہوں نے ہمیں بھئی عدالتوں میں معاملات ہیں, ہم فیس کریں گے, فیس کر رہے ہیں. لیکن آپ نے جو بات چور کی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں کہ جی آپ نے کیا خدمت کی ہے اس ملک کی. کیا چینی آپ نے کو 20 روپے کلو کر دی ہے, آپ نے پیٹرول 40 روپے لیٹر کر دیا ہے, آپ نے آٹا 10 روپے کلو کر دیا ہے, آپ نے بجلی مفت دے دی ہے یا 2 روپے یونٹ کر دی ہے. کتنی مہنگائی کی ہے آپ نے. پھر آپ ایمانداری کی بات کرتے ہیں. بھئی آپ کے لیڈر نے تو 2002 میں اپنا حرام کا کالا مال جو ہے وہ سفید کرایا ہے پرویز مشرف کے دور میں, جس کا نام عمران خان ہے. آپ کے لیڈر کی بہن نے 2017 میں کوئی 162 ارب کہتا ہے, وہ کالا دھن سفید کرا. اس نے اپنے منہ سے کہا یہ کالا ہے پیسہ, حرام کا مال ہے, سفید کر دیں. سفید کرایا ہے, بڑے آپ بن گئے ہیں. اور اب تک جو آپ نے اس قوم کو بے وقوف بنایا لاہور میں جلسہ کر کے کہ ہم 50 لاکھ مکان بنائیں گے, 2 سال گزر گئے, کیا 20 لاکھ مکان بن گئے؟ 10 لاکھ سالانہ بنتے ہیں. 10 مکان بنائے آپ نے کہا ہم 1 کروڑ روزگار دیں گے, 2 سال گزر گئے, 40 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا, 1 کروڑ مزید بے روزگار کر دیے. آپ نے کہا تھا 100 دنوں میں انقلاب لائیں گے, اور شیخ چلیو 100 دن میں انقلاب لانے کے نعرے شیخ چلی لگا سکتا تھا, وہ آپ نے کر دیے. آج 2 سال اور 1 مہینہ ہو گیا, کون سا انقلاب لائے ہیں آپ؟ آج آپ کی گورننس کا یہ حال ہے. 5 آئی جی تبدیل کر رہے ہو, ہر 2 مہینے کے بعد ڈی سی تبدیل کرتے ہو, صدیق الفاروق صاحب مرکز میں ذرا تبدیل صحیح سے کرتے ہو. دیکھیں, انقلاب ہی تو ہے کہ ساری جو اپوزیشن ہے ان کے اوپر مقدمات ہیں, وہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے گزرے, یہ انقلاب ہی تو ہے. کون بچا ہے؟ ایک کوئی اشتہاری ہو رہا ہے. میں آپ کے تاحیات قائد کی بات کر رہی ہوں, کسی کو فرد جرم لگ رہا ہے, یہ انقلاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر انقلاب اسے کہتے ہیں جھوٹے مقدمے بنانا, نااہل نیب سے کام کروانا, مجھے نہ پوچھیں, یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھیں, یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس کو دیکھیں. سر آج تو آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب اشتہاری اپنی وجہ سے خود ہوئے ہیں, ان کی ہی مان لیں اگر حکومت کی نہیں مان لی. وہ اشتہاری کرتے رہتے ہیں, خیر ہے.
ये कोई बार बार ये इमरान खान Let कितनी me दफा add- इश्तिहारी let me रहे add हैं। something. जी, भाई जब- 7 साल हो गए, एक जो जुमले मेरे दो सुन ले, हाँ। 7 साल हो गए हैं फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में, 100 से ज्यादा एडजर्नमेंट्स ये ले चुके हैं। इनके लीडर, अब आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं इनके है, ना लीडर, उनकी दिलचस्पी है। आप कोई 2 साल के अंदर ना नई चीजें पकड़ के लाएं, जैसे आए रोज इसलिए आपके कि नए सारी जो है, पार्टी नए फारिग साइंस होती है को ना नए, फॉरेन पुराना फंडिंग काम है केस जी, में। ऐड कर विनेश, लेंगे, करना पे मुझे ब्रेक लेनी है। हाँ बस हम इधर बैठे हैं एकेडमिक डिबेट के लिए, हमको ब्लेम गेम के लिए नहीं बैठे। मैं आज 15 मिनट से जो हो रहा है वो ब्लेम गेम ही चल रही है, ब्लेम गेम ही चल रही है। तो बसरा साहब ने बड़ी लंबी तकरीर की और उन्होंने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी से सीखनी है लेगेसी। पीपल्स पार्टी की क्या लेगेसी है? तो आप पीपल्स पार्टी की लेगेसी से कुछ सीख लें। मैं आपको बताता हूँ क्या है लेगेसी बताइएगा पीपल्स पार्टी की। ब्रेक के बाद नॉन स्टॉप बताइएगा कि लेगेसी क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई को क्या सिखाना चाह रही है। इस ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करते हैं। विल बी बैक इन अ बिट। वेलकम बैक जी। वेरी डायनामिक। उस्मान सईद बसरा साहब तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सदीक अल फारूक साहब पीएमएलएन से, वेरी डायनामिक अली हैदर गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सिटिंग एमपी है। हमें अली हैदर गिलानी साहब बताएंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीखना चाहिए। सर डायनामिक नहीं हूँ। आप सुपर सर डायनामिक बड़े है। ऑनरेबल डायनामिक है आप सर। सुपर डायनामिक हाँ है जी, सर। चले ये पीपल्स पार्टी से आवाज आ गई सुपर आपसे। डायनामिक। जी अली हैदर गिलानी साहब क्या जी, मैं बसरा सिखाना साहब चाहते हैं को आप? बताना चाहता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या लेगेसी है और इनको क्या सीखना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सबसे पहले तो आप अपोजिशन की आवाज़ों को सुन के बर्दाश्त करना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पॉलिटिकल मैच्योरिटी आप सीखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप फ्रीडम ऑफ प्रेस सीखें और फ्रीडम ऑफ जो वॉइस है वो भी सीखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। विमेन एम्पावरमेंट का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीखें। रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीखना चाहिए आपको। सूबों को खुद मुख्तारी देना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीखें। उसके बाद आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये बर्दाश्त करने का जो मादा है ना, सबसे ज़्यादा आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो सीखें। और जहाँ तक ताल्लुक़ है जो आपने अपने स्टार्ट में कहा कि कतरी हार का, वो एक कतरी जो हार है जिसको आप हार कहते हैं वो असल में आप सबने देखा होगा, सॉरी टर्किश जो हार था। कतरी नहीं, आप सदीक अल फारूक साहब को छेड़ रहे हैं वैसे। कतरी मैंने कतरी सॉरी टर्किश जो हार था वो असल में एक्चुअली वो चेन थी और उसकी मालियत को 25 से 30 हज़ार रुपए से ज़्यादा नहीं थी। उसमें 10 जोड़ों की शादी हो सकती है, उसमें कतन 10 जोड़ों की शादी नहीं हो सकती थी। तो मेरे वालिद गिलानी साहब ने उसमें पैसे ऐड किए, तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए देकर उन जोड़ों की शादी करवाई और वो जो नेकलेस था वो भी गवर्नमेंट के तोशे खाने को वापस कर दिया। तो ये है हकीकत। अगर हमने ब्लेम गेम में रहना है, आपने मेरे पे इल्जाम लगाने हैं, मैंने आप पे इल्जाम लगाने हैं, और ये हम पंजाब का जो मसाइल हैं और इस मुल्क के जो मसाइल हैं उन पर हमने गुफ्तगू नहीं करनी, और है क्या गुफ्तगू नहीं करनी, तो फिर बैठ जाते हैं हम एक दो तू मैं भी शुरू हो जाएगी। एक दूसरे के साथ जो हम दस्तो गरमा होने हैं तो वो भी हो लेते हैं। जी उस्मान बसरा साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। जी मैं अपना बड़ी पता चल गया क्या सीखना है? अली भाई को मैं जी मैं बिल्कुल, मैंने असल में क्विकली, मेरे पास आज कलम नहीं था, मैंने मुस्तार लिया अपने हमसायों से। और देखें मेरी फराख दिली देखें, मैंने इनको कलम दे दिया कि आपने जो इल्जाम लगाने लगा। अच्छा। देखें आप अब इसको कहते हैं अपोजिशन सर, आप कानून का, साजों में भी अपोजिशन इनका की साथ फराख दे दिली। देते हैं, शोज में आके कहते हैं सिलेक्टेड असेंबली में इनके साथ बैठते हैं। अगर रियासत हुकूमत को का खतरा होता है, और आवाम आप के मुफाद में compromising लोग कानून हैं सर। साजी भाई करेंगे तो हम साथ मेरा- देंगे। भाई जी, मेरा सर, हम वक्त तो है, मानते मेरा हैं वक्त है, opposition मुझे compromising है। जी बसरा साहब, अच्छा the mic is with you। अच्छा जी, देखिए मैं अली भाई, मैं बात सुनिए, मैं बिल्कुल ब्लेम गेम में समझता हूँ, ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप याद रखें क्योंकि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, जब भी बात होगी तो आप अपनी हिस्ट्री को भूल नहीं सकते, और मेरे मुल्क के साथ जो किया गया है उसको तो हम बिल्कुल भूलने नहीं देंगे। हमारे पास वो जख्म बिल्कुल ताज़ा है, रोज़ उसके रिश्ते हैं जख्म। आपने कहा कि पीपल्स पार्टी से आप सीखें रूल ऑफ लॉ को, तो हुजूर वाला अगर आप रूल ऑफ लॉ हमें राव अनवार टाइप सिखाना चाहते हैं तो मैं मादरत से हम वो नहीं सीखेंगे। आपने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच को, उज़ैर मेमन को मेरे ख्याल में कत्ल करने से पहले उसकी स्टेटमेंट मैं आपको सुनवाता हूँ, बिना सुनवाए इनको, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर स्पीच है तो मैं कानून को हाथ लगाता हूँ, ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच हम आपसे नहीं सीखेंगे। आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को सीख लें, मेरे ख्याल में आप गवर्नर राज की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो जो आपने पंजाब में किया था। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की आप बात करते हैं, हमारे फिर कानून को हाथ लगे हैं। मेरे भाई मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जब भी कत्ल गारत का जिक्र आएगा दुनिया के अंदर तो लोग उसमें हलाकू खान का जिक्र करेंगे। ऐसे जब भी डाके, चोरी और मुल्क लूटने की बात आएगी, आपका, आपके हुकूमत का, पीपल्स पार्टी की और सदीक अल फारूक की जो लीडरशिप का जिक्र आएगा, जब भी सर लेट मी फिनिश, जब भी इस मुल्क की बर्बादी का जिक्र आएगा
اس میں پاکستان کی اکانومی پہ چڑھائے گئے 30,000 ارب روپے اور مبینہ طور پر 24,000 ارب روپے کے ڈاکے کا ذکر آئے گا. جب بھی میرے ملک کی ناتواں معیشت کا ذکر آئے گا, غربت کا ذکر آئے گا, بلو دا پاورٹی لائن کا ذکر آئے گا, ناتواں سکولوں کا, اس کے اندر نہ ہونے والے اساتذہ کا ذکر آئے گا, تو گدھے جو بندے ہوئے ہیں سندھ کے اندر سکولوں کا, اس کا ذکر بھی آئے گا. جب وہ پنجاب کے اندر آئیں گے تو یہ جس شہباز شریف سپیڈ کی بات کر رہے ہیں, میری ہنسی نکل گئی. جو بنش نے کہا کیوں ہنس رہے ہیں, آپ نے کہا لطیفے سنا رہے ہیں. اتنی سپیڈ ہے کہ اقتدار کے ہوں تو یہیں بیٹھ کے دو ملاتے ہیں مچھلی والی, اور جب اقتدار چلا جائے تو مچھلی بھاگتی ہوئی سپیڈ سے بھاگ جاتی ہے لندن کے اندر. سپیڈ سے کیا تعلق ہے؟ جو میں نے نہیں کہا, ایک جملہ سن لینا. یہ انٹرپٹ کریں, یہ چین کے صدر نے this is not fair, sir. This is not fair. سمجھ نہیں آئے گی. نہیں چلیں نہیں, you have the mic, بس ایسا. ٹھیک ہے چلیں. اب Complete کریں. میں بھی علی بھائی ہم نہیں چاہتے ہیں, علی بھائی ہم چاہتے نہیں ہیں, لیکن کیا کریں, جب میں ملک میں غربت دیکھتا ہوں مجھے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ اس کی پراپرٹیز یاد آ جاتی ہیں. جب میں ملک کے اندر غربت دیکھتا ہوں مجھے سرے محل کا ڈاکہ یاد آ جاتا ہے. میں کیا کروں, ہم تو نہیں یاد کرنا چاہتے. اور آپ, میں معذرت سے کہوں میرے بھائی, آپ کی کوئی ایسی لیگیسی نہیں ہے, نہ پیپلز پارٹی کی, نہ صدیق الفاروق صاحب کی. ہاں اب لیگیسی بنے گی رول آف لا کی, جس کو پرائم منسٹر عمران خان ہیڈ کر رہے ہیں. اب ایکویلٹی بیس حکومت ہے جس کے اندر اس کا سمدھی 80 کمیٹیوں پہ نہیں بیٹھا ہوا, جہاں پہ اس کے بچوں کے پاس ٹھیکے نہیں ہیں, جہاں اس کے بچے ٹیچنگ لگا کے پکڑے نہیں جا رہے. اپوزیشن کی میں آپ کو بات بتاؤں, خنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے. یہ سارے کے سارے یہ فیٹر جیسے اہم قومی مسئلے کے اوپر بلیک میل کر رہے ہیں. یہ ملک کی اپوزیشن نہیں ہے, ان کی ڈوریاں باہر سے ہلتی ہیں. ان کا ایک ہی مقصد ہے, اور مقصد ہے کہ کس طرح سے عمران خان چلا جائے اور رول آف لا ختم ہو جائے. رول آف لا ختم ہو جائے تو پھر زرداری صاحب کیا کریں کہ تم مودی کے یار ہو. صدیق صاحب فری میں سرٹیفکیٹس بٹ رہے ہیں, آپ کے بالکل ساتھ ہی غدار وطن, باہر سے ڈوریاں ہلتی ہیں آپ کی. جلدی سے جواب دے دیجئے. ہیں میں ثابت کر سکتا ہوں. مجھے یہ بتائیے, مودی کو ایماندار بندہ کس نے کہا؟ اور یہ کہا مودی اگر جیت جائے گا تو اس سے بات ہوگی. اور مودی کی دھمکی پہ اس پائلٹ کو کس نے چھوڑا؟ اور اس کا اعلان اس سے پہلے کس نے کیا؟ ٹرمپ نے کیا کہ اگلے 8 گھنٹے میں بڑی اچھی خبر آ رہی ہے پاکستان سے. کس نے چھوڑا؟ یہ عمران خان نے چھوڑا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ نے دیکھا کیا ہوا. رول آف لا کی یہ بات کرتے ہیں. یہ جو سابقہ شوہر صاحب ہیں ان کے حوالے سے کیا کچھ ہوا پنجاب میں, اور اسی جو عثمان صاحب ہیں انہوں نے کیا کیا موجودہ وزیر اعلیٰ نے. یہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, یہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں. ایک لمحہ, یہ رول میں بتا رہا ہوں. اکیوز کیا کر رہا ہوں بھائی, آپ کے کیا نام ہے جی ان کے؟ نام پتہ نہیں ہے. ایک لمحہ, ابھی نام بھی مجھے پتہ نہیں ہے, اور ایکوزیشن سن لیجئے. ایک لمحہ, یہ جو ان کی موجودہ بیگم صاحبہ کے سابق شوہر ہیں, اب مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا نام کا پتہ نہیں ہے. میں نام مجھے ایک لمحے کے لیے صرف واٹس ایپ کے اوپر میسج آئے وہ پڑھ دیں. سنیں جی, کوئی واٹس ایپ پہ میسج نہیں. تو نام بتائیں. اچھا بتاتا ہوں نام. ایکوزیشن پتہ ہے, نام کا میں نہیں پتہ. آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے عمران خان نے اپنا بنی گالا کا مکان سپریم کورٹ نے کیا, مکان سپریم کورٹ نے کیا, جس میں سپریم کورٹ نے یہ آپ کو بیان دیا سیکٹری نے, اب آپ پھر میرے مداخلت کر رہے ہیں. سپریم بہت بہت شکریہ بھائی, سب کا بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے بالکل میں 40 سیکنڈ لینا چاہوں گی ایک بہت فوڈ فار تھاٹ آپ لوگ کو دینے کے لیے. ساجد گوندل صاحب جو ہیں وہ کل واپس آ گئے, اور آتے ہی جو انہوں نے پہلا بیان دیا ساجد گوندل صاحب نے, وہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اپنی گاڑی پارک کر کے شمالی علاقہ جات چلے گئے تھے. آئی ایم ہیپی, آئی ایم گلیڈ کہ وہ واپس آ گئے ہیں. ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں, لیکن آپ لوگوں کے لیے ایک تھوڑا سا مشورہ, اگر سمجھ میں آئے تو ضرور عمل کیجئے گا. اسٹے ہوم, اسٹے سیف, اپنے الفاظ پر قابو رکھیے, اپنے خیالات پر قابو رکھیے, اپنے جذبات پر قابو رکھیے. سوشل میڈیا پر یا ایون مین اسٹریم میڈیا پر یا فیس بک پر کچھ ایسا مت لکھ دیجئے, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی بھی کوئی بھی فری میں مفت میں شمالی علاقہ جات کی سیر کو چلا جائے. اس تھاٹ کے ساتھ اپنا